السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: آتاکم شہر رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنۃ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ صحیح الجامع للالبانی، نسائی۔ سامعین و سامعات، خطبات رمضان کے دروس میں چوتھا درس ہے رمضان کی خوشخبریاں یا خصوصیات کے متعلق۔ بغور سماعت فرمائیے۔ دو احادیث رمضان کی خصوصیات اور اس سے متعلق کئی خوشخبریاں جن میں ذکر کی گئی ہیں، بغور سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، یہ مہینہ مبارک ہے۔ اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے ہیں جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کے خیر و برکت سے محروم ہو گیا وہی حقیقت میں محروم ہو گیا۔ اور دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، یعنی اعلان کرنے والا، پکار لگانے والا آواز لگا کر اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کی چاہنے والے برائی سے باز آ جا، اور اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہر رات ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین و سامعات، یہ رہی دو احادیث۔ ان دونوں احادیث میں رمضان کی خصوصیات اور اس سے متعلق کئی خوشخبریاں ذکر کی گئی ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ بڑی ہی بابرکت کا ہے۔ برکت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بڑھوتری ہونا، اضافہ ہونا اور زیادہ ہونا۔ تو معزز سامعین و سامعات، اس مہینے میں ہر نیک عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بھلائیوں کی کثرت ہوتی ہے، اس لیے یہ مہینہ مبارک ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی خیر و برکت والی ہے، ہر لمحہ رحمت و مغفرت والا ہے، اور اس کا ہر دن جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ بعض روایات اکثر و بیشتر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، رمضان کا مہینہ جیسا یہ آتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، لیکن سامعین و سامعات، یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ ماہ رمضان کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر عشرہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ناظرین اکرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ تو سامعین و سامعات، اس طرح مختص کرنا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، مغفرت کا، دوسرا جہنم سے آزادی کا، تیسرا عشرہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو ان دونوں احادیث میں بتائی گئی ہے، دوسری خوشخبری یا خصوصیت یہ ہے کہ
شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سرکس جنوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے اس وقت، تاکہ کیا ہے اس مہینے میں دوسرے مہینوں کی طرح 11 مہینوں میں جس طرح شیاطین اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، وسوسے ڈال دیتے ہیں ان کے دل و دماغ پر، ان کے اعمال سے، نیک اعمال سے ان کو پلٹا دیتے ہیں، اس طرح رمضان کے مہینے میں بھی یہ سرکش شیاطین نہ کرے، یہ مردود جنیں، یہ مردود شیاطین کیا ہے، اس طرح بندوں پر اپنا راج نہ چلائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کیا ہے، انہیں رمضان کے مہینے میں قید کر لیتا ہے تاکہ اعمال کیا ہے بندوں کے برباد نہ ہو سکے، وسوسوں میں کیا ہے ہمارے اعمال برباد نہ ہوں، اس لیے اللہ رب العالمین ان کو قید کر لیتا ہے۔ لیکن سامعین و سامعات، یہاں پر آپ سبھی کو یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہوگا کہ پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں بول کر۔ رمضان کے مہینے میں جب شیطانیچ نہیں ہوتا تو گناہ پھر ہمیں کیسا کر لیتے ہیں؟ تو معزز سامعین و سامعات، گناہ کے اسباب کیا ہے، الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے شیطان بس ایک سبب ہے، ان کے علاوہ شیاطین کے اثرات بھی کیا ہے ہمارے اوپر، ہمارے دلوں پر کیا ہے باقی رہ جاتے ہیں۔ انسان کا نفس کیا ہے، امارہ بالسوء، یعنی برائی پر ابھارنے والا نفس، اور برے لوگوں کی صحبت میں انسان کو کیا ہے گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو معزز سامعین و سامعات، شیطان 11 مہینے ہمیں ٹرین کرتا ہے گناہوں کا، برائی کا، تو ایک مہینے میں کیسے دور ہو جاتے ہیں وہ ٹریننگ سے؟ تو وہ 11 مہینوں کی ٹریننگ، وہ اثرات کیا ہے ہم پر باقی رہتے ہیں، اس لیے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جسے ہم حتی المقدور کوشش کریں گے کہ یہ گناہ ہم سے نہ ہوں، تبھی ہم کامیاب مسلمان ہو کر رمضان کا پورا حق ادا کر سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر رمضان ختم ہونے تک بند نہیں ہوتے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر رمضان ختم ہونے تک کھولے نہیں جاتے بول کر بتائے ہیں۔ تو سامعین و سامعات، یہ دراصل بات اللہ کے رسول جو بتائے ہیں وہ یوں ہے کہ بندوں کی عزت و تکریم کے طور پر ہے، ان کا احترام اور ان کا اکرام ہے بندوں کا، کہ اس میں اس بات کی تاکید بھی ہے کہ خیر اور نیکی کے راستوں کو کھول دیا گیا ہے اور شر اور برائی کے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس میں نیکی کرنے والوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرے، اور گنہگاروں کو بھی ترغیب دی گئی ہے۔ کیسی ترغیب؟ کہ وہ گناہوں سے بچ جائے اور توبہ کر لے۔ تو سامعین و سامعات، اسی طرح دوسری چیز جو بتائے ہیں کہ ہر دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ مہینہ ہی مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ تو سامعین و سامعات، اس خصوصیت کو، اس خوشخبری کو گنوائیے گا مت، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے ہم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کو اس مہینے میں انشاءاللہ ہم کروائیں گے۔ معزز سامعین و سامعات، ایک دکان پر جو آفر لگتا ہے وہ صرف مقررہ وقت کے لیے آفر ہوتا ہے، وقت ختم ہونے کے بعد آپ لوگ جا کر پوچھیں کہ یہ آفر پہ ہمیں دے دو بھائی، تو وہ نہیں دے گا۔ تو اسی طرح معزز میری ماں اور بہنوں، دینی بھائیوں، یہ مہینہ آفر ہے اس مہینے میں کہ یہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ ہمارے ہیں اس کی مغفرت اور بخشش ہم اسی مہینے میں کرائیں گے، تو بدرجہ اولا ہماری مغفرت اور بخشش ہوگی باقی دنوں کے۔
اور اسی طرح اس ماہ کی ایک اور خوشخبری اور خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر نیکی کا ثواب اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، لیکن رمضان کی نیکیوں کی کچھ اور ہی بات ہے۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کچھ الگ ہی ہے۔ جیسے کہ روزے کا ثواب ان گنت ہے، بالا حد و حساب ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ روزے دار کو کتنا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح امام کے ساتھ قیام اللیل کرنا، یعنی تراویح پڑھنے کا ثواب، رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے برابر یا رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اور افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سارے خصوصیات، یہ سارے خوشخبریاں خاص کر کے رمضان کے مہینے میں ہی دیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ 11 مہینوں میں یہ خصوصیات، یہ خوشخبریاں نہیں ملنے والے ہیں سامعین و سامعات۔ تو یہ ایک خاصیت ہے اس رمضان کے مہینے کی۔ اور اس کے بعد اور اس مہینے کی خوشخبری اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ نیکی میں آگے بڑھنے اور گناہوں سے بچنے کی دعوت ہے۔ 11 مہینے جو شیطان ہمیں ٹریننگ دیتا ہے، اس 11 مہینوں کے مقابلے میں اللہ ایک دم سختی کے ساتھ کیا ہے، ایک بھی گناہ کیے بغیر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی کیا ہے، ہم دین کی دعوت کو کیا ہے، پھیلاتے ہیں۔ نیکی میں کیا ہے، اتنا زیادہ آگے بڑھتے ہیں کہ ہمیں خود ہوش و حواس نہیں رہے گا، اور گناہ سے بچنے کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں جتنی کوشش ہم دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے ہیں۔ ایک طرف جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور نیکی کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے۔ کیونکہ نیکی آسان ہو جائے بول کر۔ دوسری طرف جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، سرکس جنوں کو بھی جکڑ لیا گیا ہے، اور گناہوں کی مغفرت کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ گناہ سے بچنا انسان کو آسان ہو جائے بول کر۔ پھر اللہ کے طرف سے ایک پکارنے والا، اعلان کرنے والا ہر دن ہر رات یہ اعلان کرتا رہتا، کیا بول کر کہ نیکی کے طلبگار آگے بڑھتے جا اور نیکی کرتے جا، تو یہ ثواب ملتا جاتا رہے گا اس رمضان کے مہینے میں۔ اور برائی کے چاہنے والے تو برائی سے رک جا، باز آ جا، بازو آ جا، باہر ہٹ جا، کیونکہ یہ نیکی کرنے کا موسم ہے، گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے کا سیزن ہے۔ یہ خاصیت اور خوشخبری ہے اس رمضان کے مہینے کی۔ اور خاصیت اور ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اپنے قرآن میں یہ چیز نازل فرمائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، غور فرمائیے، اللہ نے تمام مہینوں میں ماہ رمضان کو نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا ہے، جو اس ماہ کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت ہی گہرا کنیکشن ہے سامعین و سامعات۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ اور معزز سامعین و سامعات، اس مہینے کی خاص کر کے ایک اور خاصیت، ایک اور خصوصیت اور خوشخبری یہ ہے کہ قرآن میں لفظ رمضان کا نام خصوصی طور پر ذکر ہے۔ قرآن میں کسی بھی مہینے کا نام ذکر نہیں ہے، بلکہ سارے مہینے پورے سال میں کیا ہے 12 مہینے ہیں بول کر کیا ہے اس طرح ذکر ہے، لیکن رجب، شوال، جمادی الاولیٰ،
جمادی الاخر، اس طرح الگ الگ مہینے کا نام لے لے کر قرآن میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے سوائے رمضان کے۔ اللہ اکبر۔ البتہ ان 11 مہینوں کے نام کیا ہے؟ احادیث میں، الگ الگ احادیث میں ذکر ہے، لیکن قرآن میں یہ 12 مہینوں کے نام میں سے سوائے رمضان کے اور کوئی بھی نام ذکر نہیں ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن میں رمضان کا نام اس مہینے کی فضیلت، برکت اور اہمیت پر کیا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سامعین و سامعات، غور کریں گے تو اور بھی زیادہ کیا ہے ہمیں اس مہینے کی خوشخبریاں اور خصوصیات پتہ چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام شہر الصبر بھی رکھا ہے۔ احمد اور مسلم کی حدیث ہے صوم شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر، ماہ رمضان کے روزے اور ہر ماہ 3 دن کے روزے سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ صوم الشہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن وہر الصدر، ماہ صبر کے روزے اور ہر ماہ 3 دن کے روزے سینے کے غیظ و غضب اور عداوت کو دور کر دیتے ہیں، حقد و عداوت کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ ان احادیث میں معزز سامعین و سامعات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو ماہ صبر سے تعبیر فرمایا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں کیا ہے؟ بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کیسا صبر رمضان کے مہینے میں؟ تو سامعین و سامعات، صبر کے کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں 3 قسمیں جمع ہو جاتی ہیں۔ پہلا، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے میں صبر کرنا۔ دوسرا، الصبر عن معصیتہ، گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا۔ تیسرا، الصبر علی اقدار اللہ المعلمۃ، اللہ کے مقدر کردہ مصیبتوں پر صبر کرنا، تقدیر کی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ تو معزز سامعین و سامعات، یہ تینوں قسمیں رمضان کے مہینے میں کیا ہے؟ ایک وقت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس مہینے کو صبر کا نام دیا ہے۔ اور رمضان میں روزہ، قیام اللیل یعنی تراویح، تلاوت قرآن، جود و سخا، ذکر و دعا، توبہ اور استغفار، افطار کرانا، کھانا کھلانا وغیرہ، یہ سب ایسے نیکی کے کام ہیں جن کو انجام دینے میں کیا ہے؟ صبر اور ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو انجام دے کر ایک مسلمان اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک روزے دار کو جھوٹ، دھوکہ، دغا بازی، لغو باتیں کرنا، بد کلامی کرنا، فحش گوئی کرنا، سب و شتم کرنا، جھگڑنا، غیبت، چغلی وغیرہ وغیرہ اس جیسے برے اعمال اور گناہوں سے بچنے کی تربیت دیتا ہے۔ اس لیے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے بچنے کا نام نہیں ہے سامعین و سامعات، بلکہ تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا بھی روزے کا ایک اہم مقصد ہے۔ اس طرح ایک روزے دار گناہوں سے بچنے میں صبر سے کام لیتا ہے اور اپنے آپ کو صبر کا عادی بناتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں ایک روزے دار کھانے پینے اور جماع وغیرہ جیسی جائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور اس سلسلے میں مشقت اور تکلیف کو بھی برداشت کرتا ہے، جس کے ذریعے ایک مسلمان اللہ کی مقدر کردہ مصیبت پر صبر کرنے کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حد و حساب اجر سے نوازتا ہے، جیسا کہ سورہ زمر میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا پورے کا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔
روزے کا ثواب بے حد و حساب ہے، اور روزے میں صبر کرنے کی پوری قسمیں پائی جاتی ہیں، اور صبر کرنے کا ثواب بھی بے حد و حساب ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا؟ روزے کا ثواب بے حد و حساب، اور صبر کا ثواب بھی بے حد و حساب، سبحان اللہ۔ اس میں رمضان کا مہینہ بے حد و حساب اجر۔ اللہ ہم تمام کو اس کا پورا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے علاوہ رمضان میں دعا کا قبول ہونا، یہ بھی اس رمضان کی خصوصیت اور خوشخبری ہے سامعین و سامعات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، بیہقی کی حدیث ہے، دعوت الصیامی و دعوت المظلومی و دعوت المسافر، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلا روزے دار کی دعا، دوسرا مظلوم کی دعا، تیسرا مسافر کی دعا۔ اور مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُوهُ بِهَا فِي رمضان، ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے جب وہ اسے رمضان میں کرتا ہے، اور خاص کر افطار سے پہلے کا وقت اور بھی مزید اہمیت اور قبولیت والا ہوتا ہے، سامعین و سامعات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ ہے جو روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، اس کی دعا کبھی بھی وہ کرے روزے کی حالت میں تو اس کی دعا بالکل رد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا انصاف کرنے والا امام یعنی حکمران، اس کی دعا بھی کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور مظلوم کی بد دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو معزز سامعین و سامعات، غالباً دعا کی اسی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکام کے درمیان دعا کی خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے میرے رب بارے میں آپ سے سوال کریں تو میں بہت ہی قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب کبھی وہ مجھے پکارے۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ میری بات مان لے اور مجھ پر ایمان رکھیے تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ معزز سامعین و سامعات، یہ سارے کے سارے اس رمضان مہینے کے خوشخبریاں اور خصوصیات ہی ہیں میری ماں اور بہن۔ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بات واضح کر دیا گیا ہے کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً سامعین و سامعات افطاری کے وقت جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہم سے وہی وقت میں دعا کرنے کی کوتاہی ہو جاتی ہے، سامعین و سامعات۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔